دوستو یہ ویڈیو بجلی کے کام میں استعمال ہونے والے اوزاروں کے بارے میں یا الیکٹریکل ٹولز کے بارے میں، جس طرح جنگ لڑنے کے لیے ایک فوجی کے پاس ہتھیار ہونا ضروری ہیں، بلٹس ہونا ضروری ہیں، ہیلمٹ، جیکٹس، شوز، گلوز ہونا ضروری ہیں، اور سردی سے بچنے کے لیے اس کے پاس جیکٹ کا ہونا بھی ضروری ہے، گولی سے بچنے کے لیے بلٹ پروف جیکٹ اور بلٹ پروف ہیلمٹ کا ہونا بھی ضروری ہے، تو اسی طرح الیکٹریشین کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنے کام سے ریلیونٹ اوزار ہونے چاہیے تاکہ وہ ان اوزاروں کو استعمال کرتے ہوئے احسن طریقے سے اور بخوبی اپنے کام کو سر انجام دے۔ دوستو آپ نے اپنے کام کے حساب سے مناسب اوزار کا انتخاب کرنا ہے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے یوز کرنا۔ ہمارا سب سے پہلا جو ٹول ہے اس کو ہم ملٹی میٹر کہتے ہیں، اور ملٹی میٹر کے ساتھ ہم وولٹیج، ریزسٹنس اور کرنٹ کو میئر کرتے ہیں، اور کچھ ملٹی میٹرز کے اندر تو ٹیمپریچر اور کیپیسیٹنس کو میئر کرنے کے بھی آپشنز ہوتے ہیں۔ ہمارا دوسرا جو ٹول ہے یہ اور بھی بہت ساری فیلڈز کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جو میسن ہوتے ہیں، جو ہمارے مستری اور مزدور ہیں، یہ اپنی پیمائشیں اسی سے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ویلڈنگ کے کام میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور زمین کی پیمائش کرنے کے لیے اور فاصلے کو ناپنے کے لیے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اوپر جو میئرمنٹ کے یونٹس ہوتے ہیں وہ موسٹلی فیٹ، انچز اور سینٹی میٹرز بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یارڈز اور میٹرز کے بھی ان کے اوپر مارکنگ کی گئی ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری میئرنگ ٹیپ ہے جس سے ہم ڈسٹنس کو اور لینتھ کو ہم میئر کرتے ہیں، لمبائی کو اور فاصلے کو ہم اس سے بآسانی سے میئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ ٹول سکرو ڈرائیور ہے، جس سے ہم مختلف قسم کے سکروز کو اوپن کرتے ہیں یا کھولتے ہیں، یا جن کو ہم پیچ بھی کہتے ہیں، ان کو ہم انہی کی مدد سے ہم کھولتے ہیں۔ تو اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں اور ہم مختلف قسم کے سکروز کو یا پیچ کو اس سے اوپن کرتے ہیں یا اس کو ہم ٹائٹ کرتے ہیں۔ جو موسٹلی یوز ہوتے ہیں ان میں ایک سلاٹڈ ہے، فلپس ہے اور ٹرائیونگ ہے۔ جو سلاٹڈ ہوتا ہے وہ بالکل فلیٹ ہوتا ہے، اور جو فلپس ہوتا ہے یہ جمع کے نشان کی طرح کا ہوتا ہے، جس کو ہم چار منہ والا بھی کہتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ ٹول ہے وائر اسٹرپر، اور یہ مختلف قسم کی بازار میں اس کی مختلف شکلیں موجود ہیں۔ اس کو ہم وائر کو چھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ وائر میں موجود کنڈکٹرز جو ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں بچے رہیں۔ اس کے علاوہ ہم وائر اسٹرپر کی مدد سے اس کے نیچے والے پوائنٹ سے وائرز کو کٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی انسولیشن یا اس کے اوپر جو حفاظتی خول ہوتا ہے اس کو بھی ہم اتار سکتے ہیں۔ ہمارے نیکسٹ ٹول یا اوزار کا نام ہے فلیٹ پلائر۔ اس کی مدد سے ہم وائر کو کٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر سے انسولیشن کو ہٹا سکتے ہیں، حفاظتی خول کو ریموو کر سکتے ہیں، چیزوں کو ہولڈ کر سکتے ہیں مضبوطی سے یا پکڑ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر دیکھیں ایک انسولیشن کی تہ بھی ہے جو ہمیں کرنٹ لگنے سے بچاتی ہے۔ تو جب بھی آپ پلاس یا پلائر جو ہے یوز کر رہے ہوں تو آپ نے اس چیز کو انشور کر لینا ہے کہ آپ کے پلاس کے اوپر یہ انسولیشن کی تہ لگی ہوئی ہے، تاکہ آپ الیکٹرک کرنٹ سے خود کو محفوظ رکھ سکیں اور خود کو سیف رکھتے ہوئے اپنے کام کو پورا کر لیں۔ پلائرز کی مختلف اقسام بھی ہیں، اور اقسام کے ساتھ ان کے مختلف فنکشنز بھی ہیں کہ ان سے کون کون سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم ان اقسام کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ سیکنڈ ٹائپ جو ہے وہ نوز پلائر کی ہے، تو یہ اس کا منہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، اور اس کی مدد سے بھی ہم وائر کو کٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر سے انسولیشن کو ہٹا سکتے ہیں۔ کٹر پلائر کی مدد سے بھی ہم انسولیشن اتاریں گے، حفاظتی خول کو اتار سکتے ہیں۔ گرپ پلائر کی مدد سے ہم چیزوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ ریوٹنگ پلائر کی مدد سے ہم اس قسم کی ریوٹ کو میٹل کے اندر لگا کر اس کے دوسرے سرے کو ریوٹنگ پلائر کے اندر ڈالا جاتا ہے، تو ریوٹنگ پلائر اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس سے ریوٹ فکس ہو جاتی ہے۔ ہتھوڑوں کی مختلف اقسام ہیں، جس میں ربڑ کا ہتھوڑا، لوہے کا ہتھوڑا اور میلٹ لکڑی کا ہتھوڑا بھی شامل ہے۔ تو کام کی نوعیت کے حساب سے ہم ان کا انتخاب کر لیں گے اور ان کو استعمال کریں گے۔ نیکسٹ ٹولز فائلز ہیں، جن کو اردو میں ریتی کہتے ہیں یا ریتی سیٹ ہے۔ تو اس کی بھی مختلف اقسام ہیں، جو کہ موسٹلی میٹل یا لوہے کی کسی شیٹ کو رگڑنے کے لیے، اس کی سرفیس کو ہموار کرنے کے لیے، برابر کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے۔ ہیکسا یا لوہا کاٹنے والی آری لوہے باریک شیٹ کو کاٹنے کے لیے یا لکڑی کو کاٹنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور بیرنگ پولر ہمارے واٹر پمپ اور سیلنگ فین کے بیرنگ اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسپینر سیٹ کی مدد سے یا چابی سیٹ کی مدد سے ہم مختلف قسم کے نٹ اور بولٹس کو کھول سکتے ہیں، لوز کر سکتے ہیں، یا ان کو ہم ٹائٹ کر سکتے ہیں، یا ان کو ان کی جگہ پہ فکس کر سکتے ہیں۔ کیبل نائف وائر کے اوپر سے انسولیشن یا کیبل کے اوپر سے حفاظتی خول کو ہٹانے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے۔ چیزل، جسے ہم اردو میں چھینی کہتے ہیں، یہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں، لکڑی کے لیے مختلف استعمال ہوتی ہے، اور کنکریٹ وغیرہ کو توڑنے کے لیے یہ مختلف استعمال ہوتی ہے۔ پھر بینچ وائس ہے، اس کی مدد سے بھی ہم چیزوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، جیسا کہ ہم نے گرپ وائر بھی مضبوطی سے چیزوں کو پکڑتا ہے، تو اسی طرح ہم اس سے بھی چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں۔
स्टील रूलर की मदद से भी हम छोटी चीज़ों की पैमाइश कर सकते हैं आसानी से। वर्नियर कैलिपर इंटरनल डायामीटर जो एक ट्यूब या सिलेंडर का होता है उसको पैमाइश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसी चीज़ की लेंथ और डेप्थ को भी हम मेजर कर सकते हैं। स्क्रू गॉज या माइक्रोमीटर की मदद से भी हम पतली वायर मेटल की शीट को बड़े प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं या उसकी हम पैमाइश ले सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टूल लेवल है, इसकी मदद से भी हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट टूल का नाम हमारा वायर गेज है, जिसकी मदद से हम वायर को मापते हैं या उसको मेजर करते हैं कि इसका साइज़ क्या है और ये कितने mm या मिलीमीटर की है। हमारी लिस्ट के लास्ट टूल या औजार का नाम है बरकी काविया या इंग्लिश में इसको आयरन सोल्डरिंग कहते हैं। इसकी मदद से हम सर्किट में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों को टांका लगाकर जोड़ते हैं। इस लिस्ट में मौजूद 3 औजार रह गए थे। जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है वो सुराख के लिए इस्तेमाल होती है, स्क्रू रेंच नट और बोल्ट्स को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और पाइप रेंच बड़े नट्स और पाइप को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है।